اگر دنیا کے امیر ترین لوگوں کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کے ذہن میں ایلون ماسک، بل گیٹس اور جیف بیزوس جیسے نام آئیں گے، لیکن در حقیقت ماڈرن ہسٹری کا امیر ترین شخص کوئی اور ہی ہے۔ جان ڈی روکی فیلر ایک امریکن آئل میگنیٹ ماڈرن ہسٹری کا سب سے امیر ترین شخص ہے، جس کی اپروکسیمیٹ نیٹ ورتھ آج کے پیسوں میں $400 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس شخص نے آئل سے اتنا بڑا بزنس امپائر کھڑا کیا، اور آخر کیوں اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے باوجود کوئی بھی شخص جان ڈی روکی فیلر کو ویلتھ کی ریس میں پیچھے نہیں کر سکا۔ جان ڈی روکی فیلر 1839 کو نیو یارک شہر میں پیدا ہوا۔ روکی فیلر کا باپ ایک غیر ذمہ دار شخص تھا جو زیادہ تر اپنے گھر سے دور رہتا، اس لیے چھوٹی عمر میں ہی جان اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگا، چاہے پھر وہ پڑوسیوں کے ٹرکیز کی دیکھ بھال کرنا ہو یا پھر آلو اور کینڈی بیچنا وغیرہ۔ یہ تمام کام جان کو کچھ زیادہ پیسے تو نہ دیتے، لیکن پھر بھی اس نے اپنی محنت سے کچھ پیسے اکٹھے کر لیے تاکہ وہ لوگوں کو لونز کے طور پر دے سکے۔ جان شروع سے ہی ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ رکھتا تھا، اور جب وہ 16 سال کا ہوا تو اسے اسکول سے ڈراپ آؤٹ کر دیا گیا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ اپنی مشکل زندگی کو آسان بنانے کے لیے جان بک کیپر کی نوکری کرنے لگا، جہاں اسے دن کے 50 سینٹ دیے جاتے۔ تاہم تقریباً 2 سال تک کام کرنے کے باوجود اس کی سیلری میں جب اضافہ نہ کیا گیا، تب اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا $1 لاکھ کمانے کا مقصد تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اس مقصد تک وہ تبھی پہنچ سکتا ہے جب اس کا اپنا کاروبار ہوگا۔ اور لکیلی اس کی پہلی جاب نے جہاں اسے بہت کچھ سکھایا، وہیں اسے ایکسپیرینس اور کنیکشن بھی دیے، جس کو استعمال میں لاتے ہوئے جلد ہی جان نے اپنے نیو بزنس یعنی میٹ، ہے اور گرین جیسی چیزوں کی ٹریڈنگ کے لیے $4000 کا لون اکٹھا کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جان کے اس نیو بزنس نے پہلے ہی سال $500,000 کمائے۔ یقیناً روکی فیلر نے یہ تمام پیسے اپنے پاس نہیں رکھے، کیونکہ زیادہ پیسہ کاروبار کے اخراجات اور لونز میں واپس چلا گیا، لیکن اب بھی جان ڈی روکی فیلر کے پاس اچھی خاصی رقم بچ گئی تھی جسے وہ کسی اور بزنس میں آسانی سے انویسٹ کر سکتا تھا۔ لیکن 1859 میں کچھ ایسا ہوا جس نے آنے والے وقت میں اس کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ سال 1859 میں امریکہ میں پہلی بار آئل ڈسکورڈ ہوا۔ جان ڈی روکی فیلر کو جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ زیادہ تر لوگ آئل کی مائننگ سے دولت مند ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل پروفٹ تو آئل ریفائنری میں تھا۔ اسی لیے صرف 24 سال کی عمر میں اس نے اپنے پہلے کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم کو آئل ریفائنری بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہنری فلوپر نامی ایک شخص سے ہوئی جو اس کے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا تھا، اور اسی طرح انہوں نے مل کر اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مقابلے کی تمام آئل ریفائنریز کو بھی خریدنا شروع کر دیا۔ لیکن جب بھی کوئی ریفائنریز اپنا کاروبار فروخت کرنے سے انکار کر دی تو جان کی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی لاس میں آئل بیچنا شروع کر دیتی تاکہ کسٹمر ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں، اور اسی اسٹریٹجی کی وجہ سے زیادہ تر کمپنیز نے اپنا کاروبار مجبوراً اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کو سیل کر دیا۔ اس کے علاوہ جان ڈی روکی فیلر کچھ سیکرٹ ڈیلز کے لیے بھی جانا جاتا تھا، تاہم 1870 میں روکی فیلر کی آئل کمپنی پوری دنیا کی آئل ریفائنری انڈسٹری کا 90% کنٹرول کرتی تھی۔ جان ڈی روکی فیلر کا بزنس امپائر اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ کئی آئل ایکسپرٹس اور 1 لاکھ امپلائیز اس کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ 20,000 آئل ویلز اور 4,000 میل پائپ لائن کو بھی اون کرتا تھا۔ اپنی پیک پر جان ڈی روکی فیلر کی نیٹ ورتھ موجودہ انفلیشن کے حساب سے $1 ٹریلین سے بھی زیادہ تھی۔ اس وقت جہاں آئل ایک پروفیٹیبل بزنس تھا، وہیں ایک اور ایسا بزنس تھا جس کی ڈیمانڈ اور گروتھ میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، اور وہ تھا ریل روڈ۔ جب جان ڈی روکی فیلر نے ریل روڈ انڈسٹری میں اپنا انٹرسٹ شو کیا، تب اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جان آئل ریفائنری کی طرح ہمارے اس بزنس کو بھی ختم کر دے گا، اور دوسری طرف جان کی آئل انڈسٹری پر گرفت اپنے اور بیرون ملک ڈھیلی پڑ رہی تھی، کیونکہ روس اور ایشیا میں آئل کے بڑے بڑے ریزرو دریافت ہو چکے تھے جو کہ روتھ چائلڈ فیملی مائنڈ اور ریفائن کر رہی تھی۔ اس فیملی نے آئل کو امریکہ تک پہنچانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جان ڈی روکی فیلر کو کافی نقصان ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے ریل روڈ انڈسٹری سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔
साल 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी पर लगाए गए एलिगेशन, जिसमें हायर प्राइसेस, लो क्वालिटी प्रोडक्ट और पुअर सर्विसेज की बिना पर कंपनी को 34 अलग अलग सब्सिडीज में तकसीम कर दिया। और वक्त के साथ साथ ये तमाम 34 कंपनियां एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो गई, जो आज भी मौजूद हैं, जिसमें BP, शेवरॉन और एक्सन मोबिल वगैरह शामिल हैं। क्योंकि जॉन डी रॉकीफेलर ने इन तमाम कंपनीज में अपना हिस्सा बरकरार रखा हुआ था, इसलिए इसकी मौत तक ये तमाम कंपनियां उसे प्रॉफिट फ्राहम करती रही। ये थी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपनी जिंदगी में जहां 540 मिलियन डॉलर की चैरिटी की और ऑयल की प्राइसेस इतनी कम कर दी जिसे हर शख्स के लिए लेना आसान हो गया था, जबकि दूसरी तरफ रॉकीफेलर एक ऐसा इविल बिजनेसमैन था जो अपने कंपटीशन को क्रश करने के लिए हर गलत तरीका इस्तेमाल करता था। जॉन डी रॉकीफेलर का अच्छा पहलू इतना ही अच्छा था जितना इसका बुरा पहलू बुरा था।